بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ تو آج ہم 9th کلاس کی میتھ کی ایکسرسائز نمبر 2.2 کا کویشچن نمبر 2 سولو کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کویشچن نمبر 1 کو سولو کیا تھا، اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ایکسرسائز نمبر 2.1 اور پراپرٹیز آف ریئل نمبر کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ جن بچوں نے ابھی تک پراپرٹیز والا لیکچر نہیں دیکھا وہ پہلے پراپرٹیز والا لیکچر دیکھ لیجیے گا کائنڈلی، تاکہ وہ اس کویشچن کو اور اس ایکسرسائز کو بلکہ پورے یونٹ نمبر 2 کو جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ سکے، کیونکہ پراپرٹی جو ہے وہ اس یونٹ کی بیس ہیں، ان کو سمجھنا پہلے ضروری ہے ان کویشچن کو سمجھنے کے لیے۔ تو کویشچن نمبر 2 آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ۔ فل ان دا فالوئنگ بلینک بائی اسٹیٹنگ دا پراپرٹیز آف ریئل نمبر یوزڈ، یعنی کہ یہ خالی جگہ جو ہے یہ پور کرنی ہے، اور اس میں ہم نے بتانا یہ ہے کہ کون سی پراپرٹی جو ہے وہ یوز کی گئی ہے اس کویشچن کو سولو کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے یہاں سے یہ کویشچن شروع کیا گیا اور اس کو سولو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس پراپرٹیز کے ذریعے جو ہے اس میں سولو کیا گیا یا جو سٹیپس ہیں وہ لیے گئے ہیں، جو پراپرٹیز کے وہ ہم نے بتانے ہیں کون سی پراپرٹی یوز کر کے کون کون سے سٹیپس کو سولو کیا ہے۔ تو پراپرٹیز کا نام ہم نے سامنے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہ سٹیپ سولو کیا ہوا ہے، 3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور گروپ آف نمبر سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے، یعنی کہ گروپ ہے، بریکٹ ہے، بریکٹ کے اندر 2 جو ہیں وہ ریئل نمبر ہیں یا 2 ویریبل ہیں، لیکن یہاں پہ ان کو ریئل نمبر کے لیے ہی یوز کیا گیا۔ y مائنس ایکس، تو ان دونوں سے جو ہے 3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے، یعنی کہ پورے گروپ سے، اور اس کی جگہ پہ سولو کرنے کے بعد یہ آ گیا 3y مائنس 3x۔ اب یہ کس پراپرٹی کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس کو سولو کیا ہے؟ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی کو ہم نے یوز کیا ہے اس میں، جو ہے ملٹیپلائی ڈسٹریبیوٹیڈ اوور سبٹریکشن، یعنی کہ یہاں پہ سبٹریکشن ہے، اگر ایڈیشن ہوتا ہے تو پھر ایڈیشن، لیکن ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی جو ہے نام ہے پراپرٹیز کا، وہ ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اب اس پراپرٹی میں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے یہاں پہ۔ تو اس میں اس طرح سے، یعنی کہ کوئی بھی 2 نمبر آپس میں پلس یا مائنس ہو رہے ہیں اور بریکٹ میں ہو، یعنی کہ گروپ آف نمبر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو باہر ایک نمبر ان دونوں سے ملٹیپلائی ہو رہا ہو تو اس کو آپ پہلے ان دونوں کو سولو کرنے کے بعد بھی ملٹیپلائی کروا سکتے ہیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس سے الگ ملٹیپلائی کروا لیں اور اس کو اس سے الگ ملٹیپلائی کروا لیں، اس طرح سے، یعنی کہ تو یہ پھر ہمارے پاس آ جائے ایکول ٹو اے کو اے سے ملٹیپلائی کروا لیں۔ یہاں پہ اگر ہم اے کی جگہ پہ بی لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے ملٹیپلائی ہو رہا ہے بی مائنس سی سے، تو اب کیا ہوگا، اے پہلے بی سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ بن جائے گا اے بی، اور ادھر لگا دیں گے مائنس، جو بھی درمیان میں سائن ہوگا، اگر پلس ہے تو پلس، مائنس ہے تو مائنس۔ اب اے کو سی کے ساتھ ملٹیپلائی کروائیں گے تو یہ بن جائے گا اے سی۔ اس طرح سے یہ پراپرٹی ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی۔ اگر اس کو ایگزامپل سے میں کروا دوں، لیکن پہلے پراپرٹیز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا، لیکن پھر بھی جو ساتھ ساتھ یوز ہو رہی ہیں اس کو میں تھوڑا سا آپ کو، جن بچوں نے نہیں دیکھا تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ تو یہاں پہ اگر کوئی ہم ایگزامپل کر لیں، 3 جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر 4 مائنس 5 کر لیں، ٹھیک ہے، ان 2 نمبر سے۔ تو اس کو ہم 2 طریقے سے سولو کر سکتے ہیں۔ ایکول ٹو، اس کو پہلے یعنی کہ الگ الگ دونوں سے ملٹیپلائی کروا دیں تو 3 ملٹیپلائی ہو جائے گا یہاں پہ 4 سے الگ، اور ان کے درمیان میں لگائیں گے مائنس، اس طرح سے، اور اس کے بعد 3 کو جو ہے 5 سے ملٹیپلائی کروائیں گے تو 3 ملٹیپلائی بائی 5 ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے بھی ان دونوں کو ہم جو ہے ملٹیپلائی الگ الگ کروا سکتے ہیں، 3 کو جو اندر جو بھی نمبر ہوں گے ان سے باری باری سب کے ساتھ، جتنے بھی ہو، 2 یا 3 بھی ہو سکتے ہیں بعض اوقات، لیکن یہ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی میں 2 ہیں یہاں پہ تو یہ 2 ہی۔ تو اس کو اب یہ دیکھیں اس کے ایکول کیسے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم گروپ کو پہلے جو ہے سولو کر لیں گے تو یہ آ جائے گا 3 ملٹیپلائی بائی 4 مائنس 5 ہے تو یہ -1 آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس طرح سے کر لیں -1 ادھر بریکٹ میں لکھ لیں آپ، یا پھر اگر کوئی اور نمبر بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ مائنس میں ہی آئے، 4 مائنس 3 بھی ہو سکتا ہے یا 2 بھی۔ تو اب اس کو اگر سولو کریں گے تو 3 کو 4 سے ملٹیپلائی کروائیں گے تو یہ آ جائے گا 12، اور یہ درمیان میں مائنس ہے یہ والا، تو یہاں پہ ہم مائنس لگائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے 3 کو 5 سے ملٹیپلائی کروائیں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 15، ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا ہے جی، اب 3 کو جب -1 سے ملٹیپلائی کروائیں گے تو یہ -3 ہو جائے گا، اور از ایکول ٹو، اور اس سائڈ پہ دیکھیں تو اب 12 میں سے مائنس کریں گے 15 کو تو یہ بھی -3 ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ 12 میں سے 15 کو مائنس کر رہے ہیں، 15 میں سے 12 کو نہیں کر رہے، تو یہ دونوں ایکول ہیں۔ تو دونوں طریقوں سے یعنی کہ ہم سولو کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ کویشچن میں جو ہے سولو کیا۔ اب اس کو مٹا دیتے ہیں، ہم نے صرف نام لکھنا ہے یہاں پہ، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھا، ٹھیک ہے. اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ یہ 3 باہر ہے اور اندر جو ہے 3y مائنس 3x یہ جو بن گیا یہ کس پراپرٹی کی وجہ سے بنا. تو یہاں پہ نام لکھ دیں گے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی. تو یہ میں نے لکھ دیا ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی، یا پورا نام بھی آپ لکھ سکتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ملٹیپلائی ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی اوور سبٹریکشن. تو اب نیکسٹ جو اسٹیپ ہے وہ یہاں تک ہمارا یہ آنسر آیا تھا ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی کے اکارڈنگ اتنے حصے کو ہم نے سولو کیا تو یہ آ گیا. اب اس کو سولو کیا ہوا ہے یہاں پہ، یعنی کہ نیکسٹ اسٹیپ میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، دیکھیں چینجنگ دیکھیں تو یہ 3x ایسے ہی ہے، تو یہ پلس 3y مائنس 3x کو یعنی کہ ان کی جو ہے جگہ چینج کر دی ہے. 3x پلس جو ہے وہ مائنس کا 3x پہلے کر دیا اور پلس والا جو ہے وہ 3y جو ہے وہ بعد میں کر دیا. 3x کو پہلے کر دیا اور 3y کو بعد میں کر دیا. اب یہ کس پراپرٹی کے اکارڈنگ کیا؟ تو یہ پراپرٹی آئی تھنک کمیوٹیٹیو پراپرٹی کا کیا، کمیوٹیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، a پلس b ایکول ہوتا ہے b پلس a کے، یعنی کہ کوئی بھی دو نمبر جو ہیں وہ ایڈ ہو رہے ہیں تو ان کو آپ کسی بھی آرڈر سے جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی ترتیب سے لکھ کے اگر وہ ایڈ ہو رہے ہیں تو اب دیکھیں یہاں پہ میں اگزامپل کے طور پر لے لوں 8 پلس 4 اور دوسری سائڈ پہ میں لکھ لیتا ہوں 4 پلس 8. اب ان دونوں کو جب سولو کریں گے تو آنسر ان کا سیم ہی آئے گا، چاہے ہم نے آرڈر چینج کر لیا، ایک سائڈ پہ 8 کو پہلے لکھ لیا اور ایک سائڈ پہ 4 کو. تو اب ادھر بھی 12 آ جائے گا اور اس طریقے سے کریں تو بھی 12 ہی آتا ہے. تو اس لیے آرڈر چینج کیا گیا اس پراپرٹی میں. تو یہاں پہ نام لکھ لیتے ہیں کمیوٹیٹیو پراپرٹی، ٹھیک ہے. مائنس کا 3y پہلے کر لیا ہے اور پلس مائنس کا 3x اس سائڈ پہ کر لیا یہ، اور 3y جو ہے وہ اس سائڈ پہ کر دیا. تو یہاں میں نام لکھ دیتے ہیں کمیوٹیٹیو پراپرٹی یا پھر قانون مبادلہ یا خاصیت مبادلہ اگر اردو میڈیم والے ہیں تو. ٹھیک ہو گیا. تو اس پراپرٹی کی بھی آپ کو سمجھ لگ گئی. اب نیکسٹ جو ہے نیکسٹ اس کو سولو کیا، یعنی کہ یہ آیا تھا ہمارا کمیوٹیٹیو پراپرٹی کی وجہ سے، تو اس کو آپ سولو کیا اتنے حصے کو، ٹھیک ہے. تو سوری اس کو نہیں، اس کو سولو کیا 3x مائنس 3x یہ والا اتنا حصہ سولو کیا. اب تو اس کو سولو کرنے کے بعد ادھر 0 آ گیا اور یہ 3y جیسے ہے ویسے کا ویسے ہی ہے. اب اس کو کس پراپرٹی کے تحت سولو کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو یہ سولو کیا گیا ہے ایڈیٹیو انورس پراپرٹی. تو ایڈیٹیو انورس پراپرٹی کو جو ہے ہم سمجھ لیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی دو نمبر یعنی کہ ایک نمبر ہے اس میں ایڈ کیا جا رہا ہے اسی کا ایڈیٹیو انورس. ایڈیٹیو انورس کیا ہوتا ہے؟ وہی سیم نمبر ہوتا ہے اپوزٹ سائن کے ساتھ، یعنی کہ ایڈیٹیو تو اس کا جو ہے نیگیٹو آ جائے گا یا سبٹریکٹیو. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ایڈ کا تو ہے مائنس، یعنی کہ جمع کا مائنس اور مائنس کا جمع یہ دونوں آپس میں الٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے ضرب کا تقسیم اور تقسیم کا ضرب ہوتا ہے، لیکن جمع کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ مائنس، اور مائنس کا الٹ جمع. تو وہی سیم نمبر اگر وہ پلس کا ہے تو اس کا ایڈیٹیو انورس نیگیٹو ہوگا. تو اے کا ایڈیٹیو انورس جو ہے وہ مائنس ہے گا، اور ان دونوں کو جب ہم سولو کرتے ہیں تو آنسر جو ہمارا آتا ہے وہ آتا ہے 0 ایڈیٹیو انورس کا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر دیکھیں تو مائنس اے کا جو ہے وہ ایڈیٹیو انورس کیا ہوگا؟ وہ ہوگا پلس اے. مائنس اے کا ایڈیٹیو انورس کیا ہو جائے گا؟ پلس اے. ان دونوں کو سولو کریں گے تو ان کا آنسر بھی 0 ہی آئے گا، کیونکہ پلس مائنس مائنس کریں گے اور نمبر سیم ہے اس لیے اسی نمبر میں سے اسی کو مائنس کریں گے تو آنسر 0 ہی آتا ہے. اب اگر میں یہاں پہ لکھ لوں 5 اور اس کا ایڈیٹیو انورس پھر کیا ہوگا؟ یہ پازیٹیو 5 ہے تو اس کا ایڈیٹیو انورس نیگیٹو 5 ہو جائے گا. تو اس کو سولو کریں گے تو 5 مائنس 5 تو 0 آ جائے گا. تو اس پراپرٹی کے اکارڈنگ جو ہے اس کو سولو کیا گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیٹیو انورس پراپرٹی. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح سے 3x ہے تو 3x کا ایڈیٹیو انورس مائنس 3x ہو جائے گا، کیونکہ یہ پازیٹیو ہے. تو ان دونوں کو 3x مائنس 3x کریں گے تو آنسر اس کا 0 آئے گا. اور تو یہاں پہ نام لکھ دیتے ہیں ایڈیٹیو انورس پراپرٹی. تو یہ میں نے لکھ دیا ایڈیٹیو انورس یا جمع معکوس اس پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا اردو میں. اب اس کے بعد یعنی کہ اس کو سولو کیا تھا ایڈیٹیو انورس کے، تو اس یہاں پہ آ گیا تھا 0. اب ان دونوں کو سولو کیا یعنی کہ کمپلیٹ سولو کیا تو 3y آ گیا ہمارے پاس. تو اس کو کس پراپرٹی کے اکارڈنگ سولو کیا؟ 0 جو ہے کسی بھی نمبر میں ایڈ کریں تو یعنی کہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی. تو اس پراپرٹی کو جو ہے ہم کہتے ہیں ایڈیٹیو آئیڈینٹی پراپرٹی. ٹھیک ہے. آئیڈینٹی سے مراد وہی شناخت رہتی ہے، ان چینج نمبر رہتا ہے. تو ایڈیٹیو آئیڈینٹی ایلیمنٹ کہا جاتا ہے 0 کو. اگر پوچھا جائے کہ ایڈیٹیو آئیڈینٹی ایلیمنٹ کون سا ہے تو وہ 0 ہے. تو 0 کسی نمبر میں بھی ایڈ ہو تو اس کی آئیڈینٹی چینج نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اگر دیکھیں 5 پلس 0 کریں گے تو آنسر جو ہے وہ 5 ہی رہے گا. اسی طرح سے اگر 0 کو پہلے لکھ لیں یعنی کہ ایڈ کرنا ہے تو 0 پلس 5 کر لیں تو بھی آنسر جو ہے وہ 5 ہی آئے گا ہمارے پاس.
इस तरह से, ठीक हो गया। तो इसी तरह कोई भी नंबर है उसमें ज़ीरो को ऐड करें या ज़ीरो में किसी भी नंबर को ऐड करें तो वो नंबर अनचेंज रहता है, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को जो नाम दिया गया वो दिया गया एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जी तो ये मैंने लिख दिया है एडिटिव आइडेंटिटी या जमी ज़ाती आंसर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक ये हुई थी कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ से मैंने इनके नेम लिखने शुरू कर दिए थे प्रॉपर्टीज़ के, लेकिन वो यहाँ पे आंसर के सामने ही लिखने थे। तो ये पॉइंट को सोल्व किया था हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ये आंसर आया था इस तरह से, ठीक है। लेकिन पहले जो नेम लिखा था मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो यहाँ पे लिख दिया था। इसी तरह से सबके सामने जो है वो मैंने अब उनको दुरुस्त कर दिया। तो इसलिए अगर कोई और भी गलती किसी लेक्चर में हो तो आप काइंडली कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, और उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह भी हूँ अगर कोई हो जाए। लेकिन मैं दोबारा चेकिंग करता हूँ, लेकिन हो सकता है चेक करते हुए या लेक्चर को दोबारा सुनते हुए कोई पॉइंट ऐसा नज़र ना आए, लेकिन हकीकत में वो हो भी सकता है। तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक हो गया। क्योंकि गलती हो भी सकती है, गुंजाइश है, इंसान से गलती हो जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।